نظام شمسی کا آغاز کیسے ہوا؟ سلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ آسمان میں چمکتے ستارے، یہ سورج جو ہمیں روشنی دیتا ہے، اور یہ زمین جہاں ہم رہتے ہیں، یہ سب کیسے وجود میں آئے؟ تصور کریں، اربوں سال پہلے ایک بہت بڑا بادل تھا جو گیس اور دھول سے بنا ہوا تھا، اور اس سے ہمارا پورا نظام شمسی جنم لے گیا۔ کیا یہ حیران انگیز نہیں؟ اگر آپ کو یہ سن کر تجسس ہو رہا ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دوستو، آئیے سب سے پہلے یہ تصور کریں کہ کائنات کا آغاز کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک عظیم منصوبے کے ساتھ تخلیق فرمائی، اور سائنسدان اسے ایک بڑے دھماکے سے جوڑتے ہیں جسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے صرف ہمارے نظام شمسی کی، جو اس بڑی کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تصور کریں، اربوں سال پہلے ایک بہت بڑا گیس اور دھول کا بادل تھا جسے نیبیولا کہتے ہیں۔ یہ بادل اتنا بڑا تھا کہ اس میں ہزاروں سورج فٹ ہو سکتے تھے، جیسے کوئی بڑی سی دھند جو آسمان میں پھیلی ہوئی ہو۔ یہ بادل سکون سے گھوم رہا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ کیا یہ بادل ہمیشہ ایسا ہی رہتا؟ نہیں نا۔ تو آگے کیا ہوا؟ دوستو، اس نیبیولا میں کشش ثقل کا جادو چلنے لگا۔ کشش ثقل کیا ہے؟ یہ وہی قوت ہے جو آپ کو زمین پر کھڑا رکھتی ہے، جیسے ایک بڑی سی رسی جو چیزوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے۔ اس بادل میں گیس اور دھول کے ذرات ایک دوسرے کی طرف کھینچنے لگے، اور آہستہ آہستہ بادل سکڑنے لگا۔ تصور کریں جیسے آپ ایک بڑا غبارہ ہوا سے بھرتے ہیں، لیکن الٹا یہ غبارہ سکڑ رہا ہے۔ جوں یہ سکڑتا گیا، اس کی رفتار تیز ہوتی گئی، جیسے کوئی بچہ جو گھومنے لگے اور پھر تیزی سے گھومتا جائے۔ یہ سکڑنا ایک بڑے ستارے کی پیدائش کا آغاز تھا۔ لیکن کیا یہ سکڑنا رک گیا یا اس سے کچھ اور بھی بنا؟ دوستو، اب یہ سکڑتا ہوا بادل ایک گول ڈسک کی شکل اختیار کر گیا، جیسے کوئی پتلی روٹی جو گھوم رہی ہو۔ مرکز میں گیس زیادہ جمع ہو گئی، اور وہ اتنی گرم ہوئی کہ ایک چمکدار گیند بن گئی۔ جی ہاں، ہمارا سورج۔ سورج کی پیدائش اسی طرح ہوئی، جب گیس اتنی دب گئی کہ اس میں جوہری رد عمل شروع ہو گئے اور روشنی نکلنے لگی۔ تصور کریں جیسے کوئی بڑا سا الاؤ جو آسمان میں جل اٹھا۔ یہ سورج اب مرکز میں بیٹھا، اور اس کی ارد گرد وہ ڈسک گھوم رہی تھی جس میں دھول اور گیس کے ٹکڑے تھے۔ یہ ٹکڑے کیا بنے؟ کیا یہ صرف دھول ہی رہے؟ نہیں، یہ ایک بڑی کہانی کا آغاز تھا، سیاروں کی پیدائش کی کہانی۔ دوستو، اس گھومتی ڈسک میں دھول کے ذرات ایک دوسرے سے ٹکرا کر چپکنے لگے، جیسے برف کے گولے جو ایک دوسرے سے جڑ کر بڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلے چھوٹے چھوٹے پتھر بنے، پھر بڑے بڑے پتھر، اور پھر یہ پتھر آپس میں مل کر سیارے کی شکل اختیار کرنے لگے۔ قریب سورج کے جہاں گرمی زیادہ تھی، پتھریلے سیارے بنے جیسے زمین اور مریخ۔ دور جہاں ٹھنڈک تھی، گیس کے بڑے سیارے جیسے مشتری اور زحل۔ یہ عمل اربوں سال چلا، اور ہر سیارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ لیکن کیا یہ سب اتنا آسان تھا؟ دوستو، اس پیدائش کے دوران بہت سے ڈرامے ہوئے۔ کچھ بڑے ٹکڑے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، جیسے دو بڑی گاڑیاں جو آپس میں بھڑ جائیں۔ اسی طرح ہماری چاند کی پیدائش ہوئی۔ ایک بڑا سیارہ زمین سے ٹکرایا، اور اس کے ٹکڑوں سے چاند بنا۔ تصور کریں، یہ ٹکراؤں کی وجہ سے ہمارا نظام شمسی صاف ستھرا ہو گیا۔ باقی بچے ٹکڑے یا تو سیاروں میں مل گئے یا آسمان میں بکھر گئے جیسے شہابیے۔ یہ سب کشش ثقل کی مہربانی سے ہوا جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رکھی ہے۔ اب سوچیں، یہ سب کیسے منظم ہوا؟ کیا یہ اتفاق تھا یا ایک بڑا منصوبہ؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اب آتے ہیں باہری حصوں کی طرف۔ دوستو، سورج سے دور جہاں برف اور گیس زیادہ تھی، بڑے بڑے گیسی سیارے بنے۔ مشتری جو سب سے بڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہزاروں زمینیں فٹ ہو سکتی ہیں۔ یہ سیارے گیس سے بنے جیسے بڑے بڑے غبارے جو آسمان میں اڑ رہے ہوں۔ اور پھر اس سے آگے برفیلے سیارے جیسے یورینس اور نیپچون۔ یہ سب اس ڈسک کے باہری حصے میں جمع ہوئے۔ لیکن کیا یہ سب اب تک ایسے ہی ہیں یا وقت کے ساتھ بدلے؟ دوستو، اب یہ سوچیں کہ ہماری زمین کیسے بنی۔ زمین اس ڈسک کے اندر کے حصے میں بنی جہاں لوہا اور پتھر جمع ہوئے۔ پہلے یہ ایک گرم گیند تھی، پھر ٹھنڈی ہوئی اور پانی اور ہوا آئی۔ یہ سب اربوں سال میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی کے مناسب بنایا۔ تصور کریں جیسے کوئی باغبان جو ایک بیج بو کر درخت بناتا ہے۔ یہ زمین اب ہمارا گھر ہے جہاں زندگی پھلی پھولی۔ لیکن کیا یہ سب ختم ہو گیا یا اب بھی کچھ ہو رہا ہے؟ اب آئیے اس کہانی کے شاندار اختتام پر۔
दोस्तों, ये सब कुछ एक सादे बादल से शुरू हुआ जो सिकुड़ कर सूरज बना और इसके इर्द गिर्द सितारे घूमने लगे। लेकिन सोचें ये सब कैसे मुमकिन हुआ। साइंस कहती है कि ये कशिश शक्ल और कुदरती कानून से हुआ जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ये कायनात की अजमत है कि एक छोटे से बादल से अरबों किलोमीटर का निज़ाम बन गया। क्या ये हैरानंगेज नहीं कि हम इस बड़ी कहानी का हिस्सा हैं? जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो याद रखें ये सब एक मौजज़ा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कायनात का खालिक कितना अजीम है। दोस्तों, ये वीडियो देखने का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या सबसे ज़्यादा हैरान कर गया। अल्लाह हाफिज़।